آپ نے اکثر یہ فکرہ سنا ہوگا کہ سائنس میں کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی نظریہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا. کبھی بھی سائنس کی کوئی تھیوری کسی معاملے پہ حرف آخر نہیں ہوتی. سائنس ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی، سائنس ہمیشہ چینج ہوتی رہتی، سائنس ہمیشہ ایڈوانس ہوتی رہتی، سائنس ہمیشہ دوبارہ سے چیزوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. اور لہٰذا سائنس میں ایک ان بلٹ قسم کا اسکیپٹسزم ہے جس کو ہم ایک جملے میں ایکسپریس کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں سائنس از نیور ایبسولوٹ. سائنس کبھی حتمی فیصلہ نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی، اس وقت کے جو شواہد ہیں، اس وقت کے جو ہمارے سامنے ثبوت ہے، اس وقت ہمارے سامنے جو ایویڈنس ہے، اس کی روشنی میں، جو آبزرویشنز ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، مگر ہم حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں دے سکتے. آپ نے ایسے بے تحاشا کلپ سنے ہوں گے بڑے بڑے سائنسدان کے، نیل ڈی گراس ہوگا، کارل سیگن اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہوگا کہ سائنس از نیور ایبسولوٹ. سائنس ہمیشہ اپنی، یا رچرڈ ڈاکنز یا کوئی بھی وہ کہتا رہتا ہوگا کہ بھئی سائنس جو ہے ایبسولوٹ نہیں ہے، سائنس جو ہے ہمیشہ چینج ہوتی رہتی، سائنس ہمیشہ ایوالو ہوتی رہتی. اور جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی رزلٹ سناتے ہیں سائنس کا، تو وہ ہمیشہ اس کے سامنے یہ فکرہ ضرور لگاتے ہیں گیون دی ایویڈنس، گیون دی آبزرویشنز وی ہیو میڈ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنکلوژن درست ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس از نیور ایبسولوٹ. بات تو یہ ہے کہ سائنس ایک میتھڈالوجی، ایک رزلٹ تو ہے نہیں. مثال طور پہ تھیوری آف ایولیوشن ہے، وہ ایک رزلٹ ہے، ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا ایک رزلٹ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ سائنس بذات خود وہ اس رزلٹ نہیں ہے، بلکہ جو میتھڈالوجی ہے وہ ہے. اور نہ صرف سائنس میں رزلٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ سائنس کا اپنا میتھڈ بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بھی مزید ترقی ہوتی رہتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ کی بھی اپنی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے سائنس ہمیشہ تبدیل ہوتی ہے، سائنس میں ہمیشہ چینجز آ رہے ہیں. سائنس از آلویز چینجنگ اٹس ریزلٹس، سائنس از آلویز چینجنگ اٹس میتھڈس. سائنس ہمیشہ اپڈیٹ ہو رہی تھی، سائنس ہمیشہ گرو کر رہی ہوتی، سائنس ہمیشہ تبدیل ہو رہی ہوتی. اگر یہ سب باتیں درست ہیں کہ سائنس ہمیشہ تبدیل ہو رہی ہوتی، اس کا مطلب ہے سائنس حتمی نہیں ہے، سائنس ایبسولوٹ نہیں ہے، سائنس گرو کر رہی ہے. اس کو ہم ایک اور لفظ میں کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج از ریلیٹیو. یعنی ایک طرف ہوا ایبسولوٹ نالج اور دوسری طرف ہوا ریلیٹیو نالج. ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے آئیے جانتے ہیں. ایبسولوٹ نالج اس چیز کو کہتے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ بالکل ہمیشہ تسلسل سے ایک ہی رہتی ہے. اٹس میننگ از یونیورسل اینڈ نیور چینجنگ. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو اٹھا کے اگر آپ وہاں لے گئے، مارس میں لے گئے، تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے. ایسا نہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ ایبسولوٹ ہے، وہ ہمیشہ سچ ہے، ہمیشہ کے لیے سچ رہے گی، اور وہ حتمی فیصلہ ہے. ایبسولوٹ نالج کو کہیں گے کہ وہ حتمی قسم کی نالج ہے. مگر سائنس تو یہ کہتی ہے ہماری نالج حتمی نہیں، ہماری تو ریلیٹیو نالج ہے. تو ریلیٹیو ٹروتھ کیا ہے؟ وہ کنڈیشنل ہے، اس کے کچھ ارد گرد کنڈیشنز ہیں کہ گیون دیز کنڈیشنز یہ رزلٹ نکلتا ہے. وہ سبجیکٹیو ہے، یعنی کہ میرا نقطہ نظر اس پہ، میں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو اس کے پیچھے ایکسپیریمنٹ کیے، وہ ویرنگ ہے، وہ کانٹرڈکٹری ہے. یعنی کہ سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ حتمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ تبدیل ہو سکتی ہے. اٹس آلویز چینجنگ، وہ ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تھیوری ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. کچھ تھیوریاں کبھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، کچھ تھیوریاں جو ہے بڑے عرصے کے لیے چلتی رہتی ہیں، پھر ان میں بھی اپ گریڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. مگر بہرحال کوئی بھی تھیوری ہے وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوگی. سائنٹسٹ کا خود یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے. تو اگر ہمیشہ سائنس اپنی تھیوریز تبدیل کرتی رہتی ہے تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا کہ جس تھیوری کو آپ نے کل ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا کہ بھئی یہ تو تھیوری غلط ہے، یہ والی تھیوری درست ہے، ہو سکتا ہے پرسوں کا روز آئے، مستقبل کے اندر آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں، یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا یہ غلط تھا اور وہ جو پرانی والی تھیوری تھی وہی ٹھیک تھی. یہ ہمیں کیسے پتا کہ جن تھیوریز کو آپ نے تھرو اوے کر دیا، جن تھیوریز کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے، وہ یہ غلط تھیوریز ہیں، ہو سکتا ہے 100 سال بعد آپ کہیں کہ نہیں یار وہی والی تھیوری ٹھیک تھی. ایک سب سے بڑی اگزامپل تو اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ جناب علی ایک وقت تھا کہ سارے بلیو کرتے تھے، ابراہیمک ریلیجنز والے لوگ سارے جو تھے وہ بلیو کرتے تھے کہ جی انٹیلیجنٹ ڈیزائن اینڈ اس سارے پوائنٹ آف ویو میں بلیو کرتے تھے. پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن صحیح ہے. تو ہمیں کیسے پتا کہ کل کو سائنٹسٹ کہیں کہ نہیں جی تھیوری آف ایولیوشن غلط ہے، وہ والی بات ٹھیک تھی، اب سائنٹیفک ایویڈنس اس کے ساتھ ہے. ہاؤ ڈو وی نو دس کہ بھئی جو پرانی تھیوریاں ہیں وہ دوبارہ سے درست ثابت ہو جائیں کسی وقت. جس طرح جیو سینٹرک ورلڈ ایک تھیوری تھی
کہ پوری کائنات جو ہے وہ دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو غلط ہے, جو سولر سسٹم ہے وہ تو سورج کے ارد گرد گھومتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ 100 سال بعد پھر وہ کہیں کہ نہیں وہ غلط تھی, ہیلو سینٹرک والی تھیوری جیو سینٹرک والی ہی درست تھی. ہاؤ کین وی ٹرسٹ سائنس اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارا فیصلہ حتمی نہیں ہے, ہم فیصلہ تبدیل کر لیں گے. کبھی آپ اس بندے پہ بھروسہ کریں گے جو کہیں گے کہ ہاں میں 8 بجے آ جاؤں گا مگر میرا فیصلہ حتمی نہیں ہے, شاید میں تبدیل کر لوں, شاید میں 8 بجے آؤں, شاید میں 6 بجے آؤں, شاید میں 9 بجے آؤں, مجھے کیا پتا میں کتنے بجے آؤں. تو کیا کبھی آپ ایسے بندے پہ یقین کریں گے؟ یقین تو آپ اسی بندے پہ کریں گے نا جو کہے گا کہ ہاں یار میں 8 بجے آؤں گا, یار میں تجھے کہہ رہا ہوں میں 8 بجے آؤں گا, 8 بجے سے میں 1 منٹ پہلے نہیں آؤں گا, 8 بجے کہ میں 1 منٹ بعد نہیں آؤں گا, میں پورے 8 بجے آؤں گا. پھر آپ کو کوئی یقین ہونا. تو سائنٹسٹ تو خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حتمی نہیں. تو دین ہاؤ کین وی ٹرسٹ دیم؟ کیسے ہم ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جو تھیوری انہوں نے آج بتائی ہے اور کل والی تھیوری جو جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, ہمیں کیا پتا کہ آنے والے کل کو وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے جو آج فیصلہ کیا تھا وہ تو غلط تھا اور جو پرانے زمانے کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا. کسی طرف بھی سائنس جا سکتی ہے. ہمیں یہ کیسے پتا ہے کہ سائنس دوبارہ پیچھے کی طرف تو نہیں چلی جائے گی, جو تھیوری ریجیکٹ کی ہے اسی کی طرف واپس تو نہیں چلی جائے گی. خاص طور پہ تھیوری آف ایولیوشن کے حوالے سے یہ ڈبیٹ اکثر کی جاتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کہ سائنس جو ہے وہ آگے کیسے بڑھتی ہے. اب جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو اس سے مطلب میری کیا ہے؟ اس سے میرے مطلب یہ ہے کہ جو سائنٹیفک کنسنسس ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سائنٹسٹ جو اس تھیوری میں بلیو کرتا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. ان فیکٹ کوئی بھی سائنٹیفک تھیوری ہو, بگ بینگ تھیوری ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری غلط ہے. اسٹینڈرڈ ماڈل ہے تو بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ماڈل ٹھیک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سائنس کے اندر ہمیشہ کچھ سائنٹسٹ ایسے ہوں گے جو مین سائنٹیفک کنسنسس سے ڈس ایگری کریں گے, مگر سائنٹیفک کنسنسس بذات خود آگے بڑھتا رہتا ہے. جب سائنٹیفک کنسنسس آگے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں سائنس ایڈوانس ہوئی ہے. سائنس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے سائنٹیفک کنسنسس. یہ مطلب نہیں ہوتی کہ 100% سائنسدان اور 100% لوگ جو ہیں کسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں. 100% لوگ تو اس بات پہ بھی اتفاق نہیں کرتے دنیا کے اندر کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں دنیا فلیٹ ہے, گول ہے ہی کوئی نہیں, اور باہر آؤٹر اسپیس سے جو تصویریں سو کالڈ لی ہوئی ہیں وہ جھوٹی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس میں ہم نہیں جاتے. تو 100% کنسنسس تو دنیا میں کسی چیز میں ہوتا ہی کبھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو ڈسینٹنگ اوپینین ہوتا ہے وہ اور جو مین اسٹریم اوپینین ہوتا ہے اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں, ان کے درمیان ڈبیٹ کے نتیجے میں ہی ایک نیا اوپینین پیدا ہوتا ہے, ایک تیسرا اوپینین پیدا ہوتا ہے. سائنس آگے بڑھتی ہے, سوچ آگے بڑھتی ہے, لوگ جو ہیں ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں. جب وہ ڈبیٹ ہوتی ہے تو ڈبیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکلتا ہے جس کے بارے میں جواب نہیں دیا جا سکتا, اور وہ جو لاجواب اسپیکٹ ہوتا ہے کسی ڈبیٹ کا, اسی کے نتیجے میں پھر سائنس آگے بڑھتی ہے. تو جب میں کہتا ہوں ہاؤ ڈز سائنس ایڈوانس, اس سے میرا مطلب یہی ہے کہ سائنٹیفک کنسنسس کیسے ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر آگے بڑھتا ہے. اب سائنس نے خود جب کہہ دیا کہ ہم تو ایبسولوٹ ہیں نہیں, ہم تو ریلیٹیو ہیں, تو یہ تو بات ہر بندہ دہرا دیتا ہے. کہیں پہ بھی کوئی ڈبیٹ ہو, میں کہوں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے سائنٹسٹ اس کو قبول کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی آ کے کہے گا کہ سائنٹسٹ قبول کرتے بھی ہوں, اگر اول تو وہ کہیں گے کہ جی اس پہ تو بڑی ڈبیٹ ہے, مگر وہ آگے وہ یہ کہیں گے کہ اگر وہ قبول کرتے بھی ہوں تو سائنس کا فیصلہ تو حتمی ہے ہی نہیں. کسی وقت بھی سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس پہ غلط تھے, تو پھر ہم کیسے فیصلہ کریں, کیسے بھروسہ کریں کسی سائنٹسٹ پہ. تو یہ بات تو ہر بندہ ریپیٹ کرتا ہے نا, کیونکہ سائنٹسٹ نے یہ بات اتنی دفعہ کی اور انٹرنیٹ پہ ایسے اتنے کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ ہر بچے نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ سائنس از ناٹ ایبسولوٹ, سائنس از ریلیٹیو, کنڈیشنل اینڈ ایور چینجنگ. مگر دوسرا جملہ اس کے ساتھ والا جو تھیسس اٹیچ ہوتا ہے, جس کے بغیر یہ بات انکمپلیٹ ہے, وہ 99% لوگوں نے نہیں سنی ہوئی, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہر وقت اس فکرے کو دہراتے رہتے کہ سائنس از ناٹ ایبسولوٹ. یہ بات درست ہے کہ سائنس از ناٹ ایبسولوٹ, سائنس از ریلیٹیو, مگر اب غور سے سنیے گا, مین بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس ون از ایبسولوٹلی مور ٹرو یا ایبسولوٹلی ٹرو. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس ون از ایبسولوٹلی ٹرو. اب یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ فرض کریں دو مختلف تھیسس ہیں. ایک تھیسس یہ ہے کہ دنیا فلیٹ ہے, اور دوسرا تھیسس یہ نہیں کہ دنیا گول ہے. ان دونوں تھیسس یہ دونوں ریلیٹیو ٹروتھس ہیں, کیونکہ یہ سائنٹیفک تھیریز ہیں, اور ہم آلریڈی اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ کوئی بھی سائنٹیفک تھیری ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے. ایون یہ تھیری کہ دنیا گول ہے, یہ بھی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ریلیٹیو ٹروتھ ہے. یعنی کہ سائنٹسٹ اس کا اس طرح سے اظہار کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے. ہر سائنٹسٹ اسی طرح بات کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا.
تو ایک تھیری ہے کہ فلیٹ ہے دنیا, دوسری تھیری ہے کہ گول ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ سائنس تو حتمی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا گول ہو سکتا ہے دنیا فلیٹ ہو, مگر سائنٹسٹ یہ نہیں کہتے کہ ہو سکتا ہے دنیا فلیٹ ہو. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں بٹوین ٹو تھیریز ون از ایبسلیوٹلی ٹرو. یعنی ان دو تھیریز کا جب آپ مقابلہ کریں گے تو ان دو تھیریز میں سے ایک تھیری جو ہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوگی اور یہ فیصلہ حتمی ہوگا. یعنی کہ یہ فیصلہ حتمی ہے کہ دونوں میں سے ایک تھیری جو ہے وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے, اور سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ پتہ کرے کہ وہ کون سی تھیری ہے جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے. مگر ایک زیادہ درست ہے اور دوسری کم درست ہے, اور یہ فیصلہ کہ کون سی زیادہ درست ہے کون سی کم درست ہے, یہ کہ ایک زیادہ درست ہے دوسری کم درست ہے, یہ بات حتمی ہے. اگر یہ حتمی نہ ہوتی, اگر یہ بات ایبسولوٹ نہ ہوتی کہ بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس ون از ایبسولوٹلی مور ٹرو دین دی ادر, تو پھر تو سائنس ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر ہر ٹروتھ ریلیٹیو ہی ہو, کوئی بھی ٹروتھ ایبسولوٹ نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی ٹروتھ جو ہے اس پہ ہم بھروسہ ہی نہیں کر سکتے. کسی وقت بھی وہ تبدیل ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں فلیٹ ارتھ تھیوری درست ہے اور یہ والی تھیوری ٹھیک نہیں ہے, اور جو بھی آپ کسی ڈائریکشن میں بھی جا سکتے. مگر سائنس ایسے تو نہیں بڑھ سکتی, ایسے بڑھے گی نہیں سائنس تو پھنس جائے گی, سائنس تو رک جائے گی. اگر ہم یہ بلیو کریں کہ ہر ٹروتھ ریلیٹیو ہے تو ایسا تو سائنس تو نہیں بلیو کرتی. آفٹر آل سائنس یہ بھی کہتی ہے آبجیکٹیوٹی کوئی چیز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں پہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو کیسے پھر سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ آبجیکٹیوٹی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سائنس کا یہ کیسے دعویٰ ہے کہ سائنس ہے, اگر ایٹ دا سیم ٹائم سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ سائنس ایبسولوٹ نہیں ہے؟ تو وہ دعویٰ اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس ون از ایبسولوٹلی ٹرو یا ایبسولوٹلی مور ٹرو. اور اس کی اگزامپل میں نے یہ دی ہے آپ کو کہ اگر ایک تھیوری ہے کہ دنیا فلیٹ ہے اور دوسری تھیوری دنیا گول ہے, تو یہ دونوں تھیوریز ریلیٹیو ٹروتھس ہیں, یہ دونوں تھیوریز جو ہیں سائنٹیفک تھیوریز ہیں, مگر ایک اس میں سے حتمی طور پر, ان میں سے ایک تھیوری حتمی طور پہ دوسرے سے زیادہ سچائی کے قریب ہے. اب تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا ایگزیکٹلی گول نہیں ہے بلکہ تھوڑی پچ کی ہوئی ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. مگر بہرحال اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے دوسری تھیوری ریجیکٹ کر دی کہ دنیا فلیٹ ہے, ہم نے کہا دنیا گول ہے. یہ بات حتمی طور پر اس تھیوری سے زیادہ درست ہے کہ دنیا فلیٹ ہے. یہ بات حتمی ہے کہ دنیا فلیٹ اور دنیا گول کے درمیان, یہ دونوں تھیوریز کے درمیان یہ والی تھیوری کہ دنیا گول ہے یہ زیادہ درست ہے. اب اسی کو آگے آپ لے جائیں کہ دنیا گول ہے, ایگزیکٹ سرکل ہے, یا دنیا تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دو تھیوریز کے درمیان کہ دنیا ایگزیکٹلی گول ہے یا تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے, جو پچکی والی تھیوری ہے وہ زیادہ درست ہے. کیسی دلچسپ قسم کی بات پتہ چلی آپ کو کہ یہ بھی ریلیٹیو ٹروتھ ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے, کیونکہ ایگزیکٹلی گول تو وہ نہیں ہے, ایگزیکٹ سرکل وہ نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیٹیو ٹروتھ سے ہم اگلے ریلیٹیو ٹروتھ پہ آئے, اگلے ریلیٹیو ٹروتھ سے ہم اس سے اگلے ریلیٹیو ٹروتھ پہ آئے, اور ان ریلیٹیو ٹروتھس کے درمیان جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ایک ٹروتھ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے سے ایبسولوٹلی زیادہ کریکٹ ہے. اس بات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ سائنس کی فلسفی نہیں سمجھ پائیں گے. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جیو سینٹرک اور ہیلیو سینٹرک جو تھیریز تھیں دنیا کے بارے میں, ان سے آپ واقف ہی ہوں گے. آپ نے وہ گیلیلیو وغیرہ ساری کہانی سنی ہوگی کہ کس طرح اس نے دوربین لگائی اور اس نے یہ کہا کہ نہیں, ایکچولی دنیا جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. ہیلیو سینٹرک دنیا اس نے تجویز کی اور اس نے پڑھانا بھی اس کو شروع کیا. چرچ نے قبول نہیں کیا, چرچ نے یہ تھیری دبانے کی کوشش کی, بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی, کئی 100 سال یہ ڈیبیٹ چلی, مگر آخر کار گیلیلیو درست ثابت ہوا اور چرچ غلط ثابت ہوئی. اور چرچ نے کو 200 ایئرز بعد 230 سم تھنگ ایئرز کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگ لی کہ گیلیلیو صحیح کہہ رہا تھا, ہم غلط کہہ رہے تھے. یہ تھیری اتنی عام ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے, اور میں تھیری نہیں آپ کو سمجھا رہا, میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں جو فلسفی آف سائنس جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب بھی ہم کوئی سائنٹیفک آبزرویشن کرتے ہیں تو ہم, ظاہری بات ہے, جو ہماری آبزرویشن کی کیپیسٹی ہے وہی ہماری آبزرویشنز ہوں گی. اگر ہم نیکڈ آئی سے آبزرویشن کریں, ہمارے پاس دوربین نہیں, ہمارے پاس ٹیلیسکوپ نہیں ہے, تو نیکڈ آئی سے جو آبزرویشنز ہوں گی اسی کے حساب سے ہماری تھیوری بھی بنے گی. جتنی ہماری آبزرویشنز ہوں گی, جو چیز ہم آبزرو ہی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم تھیوری کیسے بنائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے, جو چیز ہم آبزرو کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں ہم تھیوری بنائیں گے نا. تو جب دنیا کے اندر لوگوں نے جیو سینٹرک ماڈل بنایا تو اس پیریڈ کے لیے, اس ٹائم کے لیے یہ ریلیٹیو ٹروتھ بالکل ان کے لیے ایک ایڈوانس تھی. اور وہ اس چیز کو, مطلب ہے اس پرانے زمانے سے جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ستارے سیارے ہیں یہ تو در حقیقت کیمپ فائرز ہیں, مثال طور پہ جو نارڈک فیتھ کے لوگ تھے
پرانے زمانے کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خداؤں کے کیمپ فائرز ہیں، انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے، کچھ ایسی بات. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیمپ فائرز نہیں ہیں. بہرحال خیر اینی وے، جو آبزرویشنز جب آپ کرتے ہیں تو آبزرویشنز کی بنیاد پہ ہی آپ دنیا بناتے ہیں. اور اس پیریڈ کے اندر جب جیو سینٹرک ماڈل ایگزسٹ کرتا تھا تو جو آبزرویشنز تھیں اور اس تھیوری سے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو رہا تھا. اٹ واز فلفلنگ آر ٹاسکس. اس لیے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ماڈل ٹھیک ہے، اس ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا کہ دنیا جو ہے اس کے ارد گرد یہ ستارے سیارے وغیرہ گھومتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے ایک ٹائم لیپس فوٹیج لگائی. یہ امیجن کریں کہ آپ کوئی پرانے قدیم زمانے میں مصر میں رہ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ساری رات، آپ سیاروں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کسی وقت بھی بیٹھ جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو ستارے سیارے ہیں وہ اس طرح کر کے موو کر رہے ہیں اکراس دا ارتھ، وہ موو کر رہے ہیں. یہ آپ کی آبزرویشن ہے، یہ نیکڈ آئی سے کوئی بھی بندہ آبزرو کر سکتا ہے. اور اس آبزرویشن کو اگر آپ سینٹر پیس رکھیں، آپ صرف اتنی آبزرویشن کریں تو آپ بڑے آرام سے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یار دیکھو میں تو کھڑا ہوں، نظر آ رہا ہے میں کھڑا ہوں، میں اسٹیشنری ہوں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا میری اس دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. یہ بات، اس بات کو سمجھنا نیکڈ آئی سے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ کی آبزرویشنز یہاں تک لمیٹڈ ہوں، یہاں تک محدود ہوں، تو آپ ڈیفینیٹلی جیو سینٹرک ویو آف دا ورلڈ پہ ہی پہنچیں گے. کیونکہ جب آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آسمان کے اندر تمام چیزیں جو دنیا کے ارد گرد گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سٹیبل محسوس کریں گے اور ستاروں سیاروں کو گھومتا ہوا محسوس کریں گے. تو آپ ایک جیو سینٹرک ویو آف دا ورلڈ پہ ہی پہنچیں گے کیونکہ آپ کی آبزرویشنز لمیٹڈ ہے. اب جیسے جیسے آبزرویشنز بڑھنی شروع ہوئیں تو سب سے پہلے اینشنٹ سومیرینز وغیرہ نے یہ ڈسکور کیا کہ جناب جو ستارے سیارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر ستارے سیارے تو فکسڈ ہیں، مگر کچھ ستارے سیارے ہیں جو کہ موو کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو فکس سٹارز ہیں ان کے ارد گرد وہ آسمان کے اندر آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ کون سی مختلف چیزیں تھیں؟ انہوں نے آبزرو کیا کہ بھئی ایک تو مون ہے، ایک سن ہمیں نظر آتا ہے، پھر ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں، 5 اور چیزیں نظر آتی ہیں جن کا آہستہ آہستہ ہم نے نام رکھا پلانٹس. مرکری ہے، وینس ہے، ارتھ ہمارا اپنا پلانٹ ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ آبجیکٹس ہیں اسکائی کے اندر جو ایک جگہ نہیں ٹکے رہتے، وہ ہلتے رہتے ہیں ہر وقت. باقی سارے ستارے فکسڈ ہیں، ان کو فکس سٹارز کا لقب دیا گیا، اور کچھ ستارے سیارے ہیں جو موو کرتے رہتے ہیں. اب بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی سومیرینز کے اندر، بیبلونینز کے اندر، ایجپشنز کے اندر. انہوں نے کہا یہ جو موو کرنے والے آبجیکٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ تو مختلف قسم کے آبجیکٹس ہیں، ان کی اسٹڈی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک تھیوری بنائی، تھیوری سومیرینز نے بنائی کہ ایکچولی 7 مختلف آبجیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس میں ہمیں مون بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں سن بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں وینس نظر آ رہا ہے، ہمیں مارس، ہمیں جوپیٹر نظر آ رہا ہے، اور ہمیں فکس سٹارز بھی نظر آ رہے ہیں. بعد میں سیٹرن بھی آبزرو کر لیا گیا. تو ہمیں یہ جو آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں جو کچھ موو کر رہے ہیں، کچھ موو نہیں کر رہے. تو سومیرینز نے تھیوری ڈیوائز کی کہ 7 مختلف آسمان ہیں، 7 مختلف ہیونز ہیں، اور ان ہیونز ڈومز پہ یہ کھڑی ہوئی چیزیں. یعنی کہ جو فکس سٹارز ہیں وہ بھی ایک ڈوم پر ہیں، اس کے اندر ایک اور ڈوم ہے جہاں پہ جوپیٹر ہے، اس کے اندر ایک اور ڈوم ہے جہاں پہ مارس ہے، اس کے اندر ایک اور ڈوم ہے جہاں پہ وینس ہے، اس کے اندر ایک اور ڈوم ہے جہاں پہ مرکری ہے، سن ہے وغیرہ. یہ چیزیں جتنی چیز بڑی نظر آتی تھی وہ کہتے تھے وہ ڈوم اتنا ہمارے قریب ہے، جتنی چیز چھوٹی نظر آتی تھی وہ کہتے تھے یہ ڈوم ہم سے اتنا ہی دور ہے. جوپیٹر ان کو سب سے دور نظر آتا تھا، وہ کہتے تھے وہ یہ تو سب سے جو ہے ہائیسٹ ڈوم میں ہے، ہائیسٹ ہیون میں ہے. اور جوپیٹر پھر بعد میں آپ کو پتہ گریکو رومن گاڈ بھی بنا، اور انفیکٹ سومیرین اور بیبلونین گاڈ بھی بنا. تو ایچ پلانٹ کو انہوں نے کہا کہ باقی سٹارز تو فکسڈ ہیں مگر یہ پلانٹس موو کرتے ہیں، تو وہ سمجھنا شروع ہوئے کہ یہ گاڈز ہیں. جی ہاں. تو وینس کو مثال طور پہ انہوں نے نام دیا انانا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سن جو ہے وہ انانا کا بھائی ہے، اس کا انہوں نے نام دیا اوٹو. اور مون کا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ان دونوں کا باپ ہے، اس کو انہوں نے نام دیا نانا، جس طرح ہمارا بھی نانا ہوتا ہے تو انہوں نے نام دیا نانا. اس طرح کر کے انہوں نے پوری فیملی بنا لی کہ یہ جو ستارے سیارے ہیں یہ چل رہے ہیں اور یہ ڈومز پہ ہیں. ڈومز پہ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی یہ ہوا میں تو نہیں گھوم سکتے نا، کسی نہ کسی چیز کے اوپر یہ پڑے ہوئے ہیں نا، جدھر سے یہ گھوم رہے ہیں کسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آسمان میں ہمیں اس طرح سے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ڈوم ہے جو گھوم رہی ہے، اور اس ڈوم کے اوپر جو ہے نا یہ کھڑے ہوئے. کوئی
پتلی قسم کی چھت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اسی آئیڈیا کو بیبلونینز نے آگے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے بھی اسی طرح مون کا نام دیا سن, مرکری کو نام دیا نابو, وینس بن گئی اشتار, مارس نرگال اور سن و شماش, اور جوپیٹر ماردوک جو ان کا بہت بڑا گاڈ تھا جس کی میں نے یہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. بیبلون کی سٹی کا جو مین گاڈ تھا اس کا نام تھا ماردوک, اور سیٹن, ننیب وغیرہ. تو اس طرح انہوں نے بھی ایک پوری میتھولوجی بنائی اور 7 ہیونز کے ارد گرد ایک 7 آسمانوں کے حوالے سے ایک میتھولوجی بنائی کہ یہ مختلف جو ستارے ہیں, یہ مختلف جو پلینٹس ہیں, یہ در حقیقت گاڈز ہیں, اور یہ گاڈز جو ہیں کسی نہ کسی ایک چھت ٹائپ چیپ فرمامنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پھر آئیڈیا جو ہے ہمیں پرانے زمانے کی جوڈازم اور کرسچینٹی, اب تو نہیں مگر پرانے زمانے کے جوڈازم اور کرسچینٹی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فرمامنٹ ہے ارد گرد جی, ایک ڈوم ہے, اور ڈوم, ہیون, فرمامنٹ ایک ہی لفظ کہ ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا. انفیکٹ ان کا یہ خیال تھا پرانے زمانے میں کہ یہ جو ڈوم ہے اس کے اوپر بھی ایک سمندر ہے, اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ کھڑکیاں کھولتے ہیں, جب وہ کھڑکیاں کھولتے ہیں تو وہ جو سمندر ہے جس اس فرمامنٹ کے اوپر, اس ڈوم کے اوپر, اس ہیون کے اوپر جو سمندر ہے وہاں سے پانی گرتا ہے تو بارش ہوتی ہے. تو اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی جو ارتھ ہے وہ فلیٹ ہے اور اس کے نیچے پلرز ہیں اینڈ سو آن, تو بڑے, اور اس کے نیچے دا گریٹ ڈیپ ہے جو ایک قسم کا وائڈ ہے وغیرہ وغیرہ. بڑی دلچسپ قسم کی تھیوری. اوبیسلی یہ تھیوری کریکٹ نہیں تھی مگر پرانے زمانے میں کرسچنز اور جوز جو ہیں وہ اس بات کو بلیو کرتے تھے کہ دنیا اس طرح سے بنی ہوئی ہے. جیسے جیسے ہماری آبزرویشنز بڑھتی گئیں تو ہم نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پلینٹس ہیں یہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں, ان کا اصل میں معاملہ کیا ہے. یہ پلینٹری موشن کو ہم پلاٹ کرنے کی کوشش کریں, اور بہت ساری آبزرویشنز کیں, بیبلونینز نے کیں, ایجپشنز نے کیں. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ پلینٹ جو ہے نا پہلے یہ یوں کر کے آسمان میں آگے جاتا ہے, پھر یہ گھوم کے پیچھے آتا ہے, پھر یہ دوبارہ سے آگے جاتا ہے, پھر یہ گھوم کے پیچھے آتا ہے, پھر یہ آگے جاتا ہے, پھر یہ گھوم کے پیچھے آتا ہے. تو یہ جو موشن کا میتھڈ ان کو نظر آیا, اس کو وہ سمجھنا چاہتے تھے. ہزاروں سال اس نے لوگوں نے, سائنٹسٹ نے, تھنکرز نے, جو کہ والنٹری بیسس پہ ہی کام کرتے تھے, اس چیز پر اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی کہ یہ چکر کیا ہے, یہ واپس کیوں گھومتے ہیں, اور جس طرح یہ واپس گھومتے ہیں کیا ہم ان کا موشن پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا موشن کیا ہوگا. تو اس پہ تقریباً 1000 سال آبزرویشنز لوگ کرتے رہے, پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ موشن کیسے ہوتا ہے. اس میں انہوں نے پھر ایک جیو اسٹریٹجک ماڈل آف دا سولر سسٹم بنایا جو کہ اس طرح سے لگتا تھا. ویسے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینیمیشن ہے, اس زمانے میں اینیمیشنز تو نہیں تھیں, مگر ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا دنیا سے اگر ہم دیکھیں دنیا تمام ستاروں سیاروں کو, تو ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یوں 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 کر کے گھوم رہی ہیں, ہمارے ارد گرد بھی گھوم رہی ہیں, مگر اپنے ایک ارد گرد بھی گھوم رہی ہیں کسی حوالے سے. اس کو پلاٹ کرنا جو ہے بہت مشکل تھا, اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل تھا, اس کو کریکٹ طریقے سے بتانا کہ اب یہ پلینٹ کہاں پہ اور یہ کیوں اس طرح کر کے گھوم رہا ہے, یہ بہت مشکل تھا. یہ وہ اسینشل کویسچن تھا جس کو حل کرنا تھا, جس کو حل کرنے کے لیے پھر ہیلیو سینٹرک ماڈل بنا کہ یہ جو پلانیٹری موشن ہے اس کی اگر ہمارے سولر سسٹم میں پلانٹس نہ ہوتے تو ہم ہیلیو سینٹرک ماڈل آف دا سولر سسٹم شاید بناتے ہی نہ, یا کئی 100 سال بعد بناتے. مگر کیونکہ ہم ان پلانٹس کے موشنز پہ غور کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مون کے موشن پہ اور سن کے موشن پہ, کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہیلیو سینٹرک ماڈل بنایا. ہیلیو سینٹرک کا مطلب یہ کہ سورج سینٹر میں اور باقی چیزیں ارد گرد گھوم رہی ہیں. اور جیسے ہی ہیلیو سینٹرک ماڈل بنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ پلانیٹری موشنز جو ہیں وہ سمپلیفائی ہو گئے, اور اب یہ ممکن ہو گیا کہ آسانی سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا پلینٹ کدھر ہوگا, کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایکچولی سن بہت بڑا ہے اور سن کی ارد گرد یہ چیزیں گھوم رہی ہیں, اس کی گریوٹی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں, اور ہم بھی کیونکہ گھوم رہے ہیں اس لیے ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے پلینٹ جو ہے نا بیکورڈز گھومتے ہیں, مگر ایکچولی وہ بیکورڈز نہیں گھوم رہے, وہ سن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہمارے اپنے موشن اور ان کے موشن کی وجہ سے ہمیں یہ آبزرویشن مل رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک ایڈوانس تھا. غور کیجیے, ایک بہت بڑا سائنٹیفک ایڈوانس تھا جو کہ برونو, پھر اس کے بعد کپرنیکس کے بعد کیپلر, اور پھر فائنلی گیلیلیو, یہ 4 گریٹ سائنٹسٹ ہیں جن کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے, ان کی وجہ سے یہ ہیلیو سینٹرک ماڈل ڈیولپ ہوا. مگر اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں 1000 سال کی آبزرویشنز تھیں.
اور 1000 سال کی کوشش تھی کہ ان پلانیٹری موشنز کو ایکسپلین کیا جائے. فائنلی ان لوگوں نے اس پلانیٹری موشن کو ایکسپلین کیا. میتھمیٹکلی کیپلر نے پلاٹ کر کے دکھا دیا, بالکل میتھمیٹکلی پروو کر کے دکھا دیا کیپلر کے 3 لاز سے کہ پلانیٹری موشنز کس طرح سے چلتی ہیں. جب اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سرکل میں نہیں چلتی, یہ ایکلپس میں ہے, تو پورے کا پورا ماڈل چینج ہو گیا اور اب دنیا کو پریڈکٹ کرنا آسان ہو گیا, پلانیٹری موشن کو پریڈکٹ کرنا آسان ہو گیا. اور اب جو ماڈل بنا وہ یہ ماڈل ہے جو ہم آج بھی شاید اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں. سلیبس میں نے آج دیکھا تو نہیں, مگر میرا حساب ہے کہ مور اور لیس میں نے بچپن میں کم سے کم اپنی سائنس کی کورس میں یہی ماڈل پڑھا تھا کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک اسٹیشنری سن نظر آتا ہے اور اس کے ارد گرد آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ گھوم رہی ہیں, مختلف اسپیڈس پہ گھوم رہی ہیں. بیچ میں آپ کو ایسٹرائڈ بیلٹ بھی نظر آ رہی ہے, جوپیٹر نظر آ رہا ہے جو ایسٹرائڈس کو اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے اینڈ سو آن. باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف قسم کی جو کامٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اینڈ سو آن, جو سولر سسٹم کے اندر آتی ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ماڈل آف دا سولر سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا, مگر غور کیجئے اس میں بھی اس میں بھی سن جو ہے وہ بیسکلی اسٹیشنری ہے. پھر 1904 سے لے کے 1920 کے درمیان, یہ تو حال ہی کی بات ہے نا, آپ کے دادا پردادا کی بات ہے, انہوں نے ڈسکور کیا گیلیکٹک روٹیشن. یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے جو سٹارز ہیں ان میں سے سٹارز کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو کچھ سٹارز اس طرف جا رہے ہیں اور کچھ سٹارز اس طرف جا رہے ہیں, اپوزٹ موشن ہے. اور اس کے لیے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی لمبی آبزرویشنز آپ کو چاہیے, کتنی مطلب سالوں کی آپ کو آبزرویشنز چاہیے, ایک رات میں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ آبزرویشن جب کی گئی کہ کچھ سٹارز, فکس سٹارز, دور والے سٹارز, پلانٹس کی بات نہیں کر رہا, یوں موو کر رہے ہیں اور کچھ سٹارز یوں موو کر رہے ہیں. تو اس سے پھر اگلے 20 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے ریلائز کیا کہ ایک گیلیکٹک روٹیشن ہے. جی ہاں, سن بھی روٹیٹ کر رہا ہے بہت سارے اور سٹارز کے ارد گرد, اور ہمیں جو ملکی وے نظر آتا ہے, ملکی وے سے مطلب یہ کہ جو ایک سٹارز کا جھمگٹا ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے, در حقیقت ہم بھی اس کے ارد گرد اس کا حصہ ہیں اور بہت سارے سٹارز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی اور یہ ابھی حال ہی کے اندر مطلب 2-3 جنریشنز پہلے کی بات ہے کہ یہ ڈسکوری ہوئی. اب جب یہ نئی ڈسکوری ہوئی تو obviously ہمارا ماڈل سولر سسٹم کا بھی ٹرانسفارم ہوا. پہلے اگر ہم اس طرح سے ماڈل کرتے تھے کہ جس میں سن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, تو آج ہم یہ سمجھیں اس بات کو کہ سن بذات خود یہ دیکھیں موو کر رہا ہے, گیلیکٹکلی موو کر رہا ہے. وہ جو پوری ہماری گیلیکسی ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں, اس میں اس طرح کر کے روٹیٹ کر رہا ہے, اس کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے, اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور سن یوں کر کے گھوم رہا ہے اور سن کے ارد گرد پلانٹس گھوم رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا زبردست بات ہے. دیکھیں اب یہ نیا ماڈل ہے سولر سسٹم کا. اصل میں اب سولر سسٹم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ سن اسٹیشنری ہے ہی نہیں, اس کو ہم ہیلیکل ماڈل کہتے ہیں, ہیلکس کی طرح ہے یہ. ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے نا اپنی پلین آف موومنٹ کے حساب سے 60 ڈگریز پہ ٹلٹیڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 ڈگریز پہ ٹلٹیڈ ہے, یہ سورج ہے, تو کبھی کبھار پلانٹس میں سورج سے آگے ہوتے ہیں, کبھی کبھار پلانٹ سورج سے پیچھے ہوتے ہیں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جتنا تیز ہم سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, ہماری ارتھ دیٹ از 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ, اس سے کئی گنا زیادہ تیز سورج جو ہے ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, حالانکہ سورج اتنا بڑا ہے, ملکی وے اس سے بڑی ہے, مگر سورج ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہا ہے ایٹ 250 کلومیٹرز پر سیکنڈ. ہم گھوم رہے ہیں 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے ارد گرد سورج کے ارد گرد, اور سورج اتنی تیز گھوم رہا ہے پوری ملکی وے میں 250 کلومیٹرز پر سیکنڈ. اور اس سے ہم موٹا موٹا اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ ایک گیلیکٹک ایئر جو ہے از 230 ملین ارتھ ایئرز, یعنی 230 ملین ایئرز کے اندر سن جو ہے وہ گیلیکسی ہماری جو ہے ملکی وے میں گھوم کے واپس اسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے جس پوزیشن پہ وہ پہلے. کیسی دلچسپ قسم کی بات ہے. ہمیں مزید یہ بھی پتہ چلا کہ سن جب گھومتا ہے ملکی وے میں تو تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہوتا ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے. اور 60 ڈگریز پہ پورا سولر سسٹم ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ہم تقریباً 2/3 آف دا ملکی وے پہ ہیں. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیگرام کے اندر نیچے والی تصویر کے اندر کہ یہ ملکی وے ہے, بیچ میں بہت سارے ستارے اکٹھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے. اور پھر ستارے کئی اسپائرل آرمز میں ارد گرد گھوم رہی ہیں اس کی, اور ہم جو ہیں
نظر آ رہا ہے کہ ایک اسپائرل آرم پہ ہیں اباؤٹ 2/3 آف دا وے. تو یہ نیا ماڈل ڈیولپ ہو گیا 20th سینچری میں, یہ ماڈل ڈیولپ ہوا. اب جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, تو ہم اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا بہتر پسند کرتے ہیں کہ دیکھیں ارتھ موو کر رہی ہے, سٹارز ہمارے ریلیٹیولی اسپیکنگ اسٹیشنری ہیں. یہ جو آپ کو لائن آف سٹارز نظر آ رہی ہے, یہ ملکی وے, یہ بھی اصل میں تھوڑی سی چوڑی ہو کے نظر آ رہی ہے کیونکہ ارتھ کی ایٹماسفیئر تھوڑا سا ریفریکٹ کرتی ہے اس پوری لائٹ کو, مگر ایکچولی ہم موو کر رہے ہیں. کتنی عجیب سی امیج ہے, کتنی عجیب سی بات لگ رہی. کیمرہ مین نے سٹارز کو اسٹیشنری کیا ہوا اور ارتھ کی روٹیشن کو وہ دکھا رہا ہے ان ریلیشن ٹو دا اسکائی, مگر ایکچولی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ایکچولی معاملہ تو اس طرح سے ہے. کیسی دلچسپ قسم کی بات ہے, ہماری تھیوری پوری چینج ہو گئی. یہ آبزرویشن ممکن نہیں ہے. یہ اگر آپ ارتھ پہ کھڑے ہوئے تو آپ کو اس طرح سے تھوڑی نظر آئے گا کہ آپ ٹیڑھے ہو رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا. تو یہ آبزرویشنس تبھی ممکن ہے جب ہماری پاور آف آبزرویشن بڑھی, جب ہم ٹیلیسکوپ لگا سکتے ہیں, جب ہم ستاروں سیاروں کو اور نئے انسٹرومنٹ سے سمجھ سکتے ہیں, جب ہم نے ان کو پلاٹ کرنا شروع کیا, جب انہوں نے میتھمیٹکلی چیزوں کو سمجھنا شروع کیا. تو آپ دیکھیں کہ پہلے جیو سینٹرک ماڈل تھا, وہ ماڈل اس زمانے کے لیے ٹھیک چل رہا تھا, ہمیں چیزیں ایکسپلین کر رہا تھا جو ہمیں سمجھنے کی چیزیں ضرورت تھی. ہم نے کوئی اسپیس ٹریول تو کرنا نہیں تھا, بس وہ سمجھا رہا تھا. مگر پھر مسئلہ یہ بن گیا کہ پلانیٹری موشنز کو ایکسپلین کرنا تھا. پلانیٹری موشنز کو ایکسپلین کرتے 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 ایک نئی تھیوری ڈیولپ ہوئی جس کو ہم ہیلیو سینٹرک ماڈل کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایکسپلین کرنا تھا کہ بھئی جو سٹارز ہمیں نظر آتے ہیں ان کا بھی آپس میں ایک روٹیشنل موشن ہے. اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہمیں سمجھ آئی کہ پوری گیلیکسی روٹیٹ کر رہی. گیلیکسیز کیا ہوتے ہیں, انڈرومیڈا گیلیکسی کیا ہے, ملکی وے گیلیکسیز کیا ہیں, پھر گیلیکسیز کی بہت ساری ڈسکوری شروع ہو گئی. تو ہم نے ایک ہیلکس ٹائپ ماڈل بنایا. سو اس طرح سے کیا نظر آیا ہمیں, سائنس کی ڈیولپمنٹ میں کیا نظر آیا, ہمیں نظر آیا کہ جیسے جیسے آپ کی آبزرویشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں تو آپ کی جو پرانی تھیوری اس میں کچھ انوملیز پیدا ہو جاتی ہیں. انوملیز کیا ہوتی ہیں؟ انوملیز ایسی چیزیں جو کہ آپ پرانی تھیوری سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, ایسی آبزرویشنز آپ کو نظر آتی ہیں جن کو آپ پرانی تھیوری سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں سکتے, آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ آخرکار کیوں ہے. جس طرح کہ میں نے اگزامپل دی کہ پلانیٹری موشنز یوں کر کے آپ کو اس آسمان میں نظر آ رہے تھے, تو آپ ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی نا کہ یہ آخرکار کیوں ہو رہا ہے, اس طرح سے یہ کیوں گھوم رہے ہیں. وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. تو آپ کو آپ کی تھیوری جو ہے وہ جیسے آپ کا ہورائزن آف نالج بڑھتا ہے, جیسے آپ کی آبزرویشنز بڑھتی ہیں, جیسے آپ کی پاور آف آبزرویشن بڑھتی ہے, تو پرانی تھیوری جو ہے وہ بگنس ٹو فیل. وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی ان دا نیو ہورائزن آف آبزرویشنز دیٹ یو ہیو. اب آپ کو ایک نئی تھیوری ڈیولپ کرنی پڑتی جو پرانی آبزرویشنز کو بھی ایکسپلین کرے, کیونکہ ہمیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہیں اور دنیا اور ستارے سیارے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اور وہ نئی آبزرویشنز کو بھی ایکسپلین کر سکے, یعنی کہ پلانیٹری موشنز کو بھی ایکسپلین کر سکے. تو اس کے لیے آپ کو ایک نئی تھیوری ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اور وہ تھیوری آبویسلی یہ ہے کہ ہاں ہم اسٹیشنری ہیں, گریوٹی جو ہے ہمیں کٹھی رکھتی. پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوگ اس لیے کہتے تھے کہ ارتھ فلیٹ ہے کہ اگر ارتھ راؤنڈ ہے اور آپ یہاں کھڑے تو آپ یوں کے نیچے کیوں نہیں گر جاتے بھائی. اور دوسرا یہ کہ اگر ارتھ گھوم رہی ہے یا ارتھ یوں کر کے چل رہی ہے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چھت سے کوئی چیز پھینکوں گا اور ارتھ اگر ہل رہی ہے تو اس کو پھر نیچے گرتے گرتے یہاں نیچے گرنا چاہیے, مگر جب میں چھت سے نیچے چیز پھینکتا ہوں وہ تو بالکل سیدھی گرتی ہے. تو کیونکہ وہ سیدھی گرتی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ارتھ موو نہیں کرتی. ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا تھا نا, اور مگر ساتھ ساتھ وہ پلانیٹری موشنز کو بھی ایکسپلین کرنا تھا. تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ گریوٹی جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے, جو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹیڑھی سرفیس پہ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ایکچولی روٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح پرانی اور نئی آبزرویشنز دونوں نئی تھیوری کے اندر ایکسپلین ہو سکتی تھیں. یہ جو کمبینیشن ہے پرانی آبزرویشنز اور نئی آبزرویشنز کو جو تھیوری ایکسپلین کر سکتی, جو زیادہ آبزرویشنز کو ایکسپلین کر سکتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنتھسس. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹکلی سائنس نے, نالج نے آگے جمپ کیا ہے. تو اس کو ہیگیلین میں زبان میں بھی اس کا اپنا ایک لفظ ہے, مگر ہم اس میں نہیں جاتے, مگر آسان لفظوں میں اس کو ہم کہتے ہیں سنتھسس. ہم نے سنتھسائز کیا اس نالج کو, دو ڈائلیکٹیکل چیزوں سے ہم نے ایک نئے, دو متضاد پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ایک نیا تھیسس نکالا ہے. تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ سائنس ڈائلیکٹکلی آگے کی طرف جاتی ہے, اور جب وہ ایک پرانی تھیوری کو ریجیکٹ کر جاتی ہے تو سائنس کبھی دوبارہ اس پرانی تھیوری پہ نہیں جاتی.
جی ہاں سائنس کا فیصلہ حتمی نہیں، یہ بات درست ہے، مگر جس تھیوری کو سائنٹیفک کنسنسس ریجیکٹ کر دیتی ہے اس تھیوری پہ وہ واپس کبھی نہیں جائے گی۔ واپس کیوں نہیں جائے گی؟ اس وجہ سے نہیں جائے گی کیونکہ وہ پرانی تھیوری لمیٹڈ آبزرویشنز کی بنیاد پہ تھی، اور وہ تھیوری ریجیکٹ ہی اس بنیاد پہ ہوئی کہ جب نئی آبزرویشنز ہوئیں، اور نئی آبزرویشنز اس پرانی تھیوری میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی تھیں، انوملیز بلڈ اپ ہوتی گئیں، ان ایکسپلینڈ باتیں بلڈ اپ ہوتی گئیں، اور پھر نئی تھیوری ڈیولپ ہوئی ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اب آگے ہماری پاور آف آبزرویشن جب بڑھے گی تو اور انوملیز ڈیولپ ہوں گی، اور ہماری تھیوری اور مزید ڈیولپ ہوگی، مگر کبھی وہ واپس اس پرانی تھیوری پہ نہیں جائے گی، کبھی وہ واپس اس پرانی تھیوری پہ نہیں جائے گی کہ ارتھ فلیٹ ہے اور ارتھ کے ارد گرد جو ہے سارے ستارے سیارے گھومتے ہیں۔ دیٹ از فنشڈ۔ وہ ان دو تھیوریز کے درمیان، ہیلیو سینٹرک اور جیو سینٹرک تھیوریز کے درمیان، ہیلیو سینٹرک از ایبسولوٹلی مور ٹرو دین دا جیو سینٹرک تھیوری آف دا ورلڈ۔ یہ ختم ہوگی ڈیبیٹ، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ سائنس کے اندر ایبسولوٹس بھی موجود ہیں بٹوین ٹو ریلیٹیو پوزیشنز۔ سائنس کبھی واپس اس تھیوری پہ نہیں جائے گی، آگے ڈیولپ کرے گی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی، جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، سلائڈ بعد میں چلا رہا ہوں، مگر وہ یہی بات کہ بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس ون از ایبسولوٹلی مور ٹرو، اور یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جیو سینٹرک اور ہیلیو سینٹرک ورلڈ کے درمیان حتمی طور پہ سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہیلیو سینٹرک ماڈل جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، اب کبھی جیو سینٹرک کے اوپر وہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ہیلیو سینٹرک کی آگے ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ہیلکس ٹائپ ہماری موومنٹ ہے اراؤنڈ دا ملکی وے اینڈ سو آن، جس کو ہم ہیلیاکل ماڈل کہیں گے یا جو بھی۔ سو سائنس تبدیل ہوتی ہے مگر ڈائلیکٹکلی آگے کی طرف جاتی ہے، اور جس تھیوری کو ریجیکٹ کیا ہے وہ ریجیکٹ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ نئی آبزرویشنز کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اگر اس پرانی تھیوری پہ ہم واپس چلے جائیں تو پھر وہ جو نئی آبزرویشنز ہیں ان کی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ہماری نالج پیچھے کی طرف چلی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سائنس نے آگے جانا ہے۔ اور آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ سائنٹیفک کنسنسس بہت سلو ریجیکٹ کرتا ہے کسی تھیوری کو۔ انفیکٹ ہیومینٹی کی عادت ہے کہ کوئی تھیوری اگر اسٹیبلشڈ ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، تو اس کو ہم آسانی سے ریجیکٹ نہیں کرتے جب تک کہ اوور ویلمنگ ایویڈنس نہ آ جائے، اتنا ثبوت نہ آ جائے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، اس وقت تک ہم کوئی بھی پرانے ماڈل کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ریجیکٹ کرتے؟ کیونکہ یہ بھی ایک کہہ لیں آپ ایوولوشنری اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر وقت ہر ماڈل کو ریجیکٹ ہی کرتے رہیں تو پھر تو ہم کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کنزرویٹیوزم۔ کنزرویٹیوزم یہ ہے، کنزرویٹیوزم بھی کچھ حد تک ضروری ہوتا ہے کہ ہم کنزرو کرتے ہیں اس تھیوری کو جو کہ فی الحال دنیا کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس کو ہم ایسے ہی باہر نہیں پھینک دیتے جب تک کہ ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں آ جاتی کہ یہ تھیوری غلط ہے اور نئی والی تھیوری درست ہے۔ اور اس میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کم سے کم ایک جنریشنل چینج ہوتا ہے، تب جا کے سائنٹیفک کنسنسس جو ہے وہ نیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مثال طور پہ پرانے لوگ جو ہے نا وہ اکثر اپنی تھیوری کو اپڈیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کنزرو کرنا چاہتے ہیں اس نالج کو، جس نالج کی بنیاد پہ ان کے آبزرویشنز اور ان آبزرویشنز کے درمیان میں ان کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہوئی، تو ان کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ اپنی نالج کو مزید اپڈیٹ کریں، اپنی تھیوری کو مزید اپڈیٹ کریں۔ تو اکثر یہ جنریشنل شفٹ کے نتیجے میں سائنٹیفک کنسنسس آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے مگر اکثر یہ آبزرویشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اگین ایکسپلین کروں گا، کہ جب تک اوور ویلمنگ ایویڈنس نہ آ جائے کسی نئی تھیوری کے لیے، سائنٹیفک کمیونٹی انسان بذات خود نئی تھیوری ایکسیپٹ نہیں کرے گا وداؤٹ اوور ویلمنگ ایویڈنس۔ یہ ایک نیچرل آپ کہہ لیں ایوولوشنری کوگنیٹو اسٹریٹجی ہے لوگوں کے اندر کہ ہم تھیریز اٹھا کے ایویں بس پھینکتے پھونکتے نہیں رہتے، جب تک ایویڈنس نہیں ہو اور اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں ہو ہم پرانی تھیوری کو ریجیکٹ کر کے نئی تھیوری ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ آپ کا فکرہ درست ہے کہ سائنس ایبسولوٹ نہیں ہے، کوئی بھی تھیوری سائنس کے اندر حتمی فیصلہ نہیں، مگر دوسرا حصہ جو میں نے آپ کو سکھانا تھا وہ یہ تھا کہ دو کنٹینڈنگ تھیوریز کے درمیان، دو مختلف تھیوریز کے درمیان جو آپس میں صف آراں ہیں، جو آپس میں لڑ رہی ہیں، جو آپس میں متضاد ہیں، جو کانٹراڈکٹری ہیں، جو ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ دو تھیوریز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں، ان کا نہیں مسئلہ، مگر جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں اس کے اندر سے ایک تھیوری جو ہے وہ ایبسولوٹلی کلوزر ٹو دا ٹروتھ ہے اور دوسری تھیوری ایبسولوٹلی فردر فرام دا ٹروتھ ہے، سچائی سے دور ہے، ایک زیادہ سچائی کے قریب ہے اور ایک زیادہ سچائی کے سے دور ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ حتمی ہے،
اس بات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ فلسفی آف سائنس نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حتمی نہ ہوتا تو سائنس آگے کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. سائنس تو پھر کسی بھی تھیوری کو ایکسیپٹ کر لے. اگر آپ یہ کہیں ساری تھیوریز ریلیٹیو ہیں, کوئی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, اگر کوئی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, اگر آپ یہاں پہ اپنا جملہ ختم کر دیں تو پھر تو کچھ بھی سچ ہو سکتا ہے, کچھ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی کوئی چیز سچ ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی کوئی دوسری چیز جھوٹ ہو سکتی ہے. کوئی پتہ نہیں, کوئی نالج کی بنیاد ہی نہیں, کوئی نالج کی بیسس ہی نہیں. تو نالج کی بیسس یہی ہے کہ بٹوین ٹو تھیوریز ون از ایبسولوٹلی مور ٹرو, اور اسی وجہ سے سائنس آگے کی طرف جاتی ہے, پرانی تھیوری کو ریجیکٹ کرتی چلی جاتی ہے. جس تھیوری کو ریجیکٹ کرتی ہے اسی لیے ریجیکٹ کرتی ہے کیونکہ اوور ویلمنگ ایویڈنس آ جاتی ہے, نئی آبزرویشنز آ جاتی ہیں, اور وہ پرانی تھیوری ان نئی آبزرویشنز کو پروو نہیں کر سکتی. اور جب اوور ویلمنگ ایویڈنس آ جاتی ہے تو پھر سائنٹیفک کنسنسس ایک تھیوری سے اگلی تھیوری میں چلا جاتا ہے. سو جناب عالی, آج ہم نے یہی سبق میں نے آپ کو سکھانا تھا, اور آج میں چاہتا ہوں یہی سبق آپ سیکھیں کہ بٹوین ٹو تھیوریز ون از ایبسولوٹلی کلوزر دین دی ادر. سائنس از ناٹ ایبسولوٹ ایز اے ہول, مگر بٹوین ٹو ریلیٹیو ٹروتھس, یس, science will say absolutely that one theory is superior to another. So یعنی کہ سائنس کے اندر ریلیٹیو ٹروتھس بھی ہیں, ہر ٹروتھ ریلیٹیو ہے, مگر سائنس کے اندر دو ریلیٹیو ٹروتھس کے درمیان ایک ٹروتھ جو ہے وہ ایبسولوٹلی زیادہ سچائی کے قریب ہے, اور یہ فیصلہ حتمی ہے. اس فیصلے میں سائنس جو ہے پھر دوبارہ واپس اس پرانی تھیوری پہ نہیں جاتی جس تھیوری کو وہ ایک دفعہ اوور ویلمنگ ایویڈنس کے ساتھ ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہے. Thank you so much.